بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بہت اچھے ہوں گے اور دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ آج کا ہمارا موضوع ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ سبزیاں اور ناپسند کون سی تھیں۔ تو آئیے آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کہ سبزیاں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی پسندیدہ غذا تھی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کچے پیاز سے اجتناب کرتے تھے کیونکہ کچے میں بدبو ہوتی ہے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو سخت ناپسند تھی، اور پکے ہوئے پیاز تناول فرماتے۔ قلقاس ایک ترکاری ہے جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھی۔ اسی طرح کدو کی ترکاری حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بہت پسند تھی۔ امام ترمذی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ کدو بہت کھایا کرتے اور آپ اس کو مخاطب کر کے کہتے، اے کدو کی ترکاری، میں اس لیے تجھے پسند کرتا ہوں کہ اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھے پسند کیا کرتے تھے۔ اور حضرت انس سے مروی ہے، کانا اعجب الطعام الی رسول اللہ دباء، کھانوں میں سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو کدو بہت پسند تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین عائشہ صدیقہ کو فرمایا، اے عائشہ، جب تم سالن پکاؤ تو تم اس میں کدو زیادہ مقدار میں ڈالا کرو کیونکہ یہ غم زدہ دل کی تقویت کا باعث ہوتا ہے۔ اس طویل بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ غذائیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بہت زیادہ پسند تھی۔ پچھلی ویڈیوز میں نے آپ لوگ ساتھ شیئر کیا کہ سرید، حلوہ، شہد، مکھن، کھجور اور بکری کے بازو کا گوشت، جانور کی پشت کا گوشت وغیرہ جو ہیں، اور یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بہت زیادہ پسند تھے۔ اور جو سبزیاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو پسند نہیں تھی وہ کون سی ہیں، ان پر بات کرتے ہیں۔ وہ ترکاریاں جن سے بدبو آتی ہے ان سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بڑی نفرت تھی، مثلاً پیاز، لہسن، گندنا وغیرہ۔ اس کی وجہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خود بیان فرمایا کیونکہ فرشتوں کی میرے پاس آمد و رفت رہتی ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ہم کلام ہونا پڑتا ہے، اس لیے میں ان سبزیوں سے اجتناب کرتا ہوں تاکہ ملائکہ کو اس بدبو سے اذیت نہ پہنچے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وضاحت سے یہ بھی بتا دیا کہ یہ ترکاریاں حرام نہیں ہیں، میں فرشتوں کی وجہ سے ان سے اعتراض کرتا ہوں۔ بکرے کی 7 چیزیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ناپسند تھی: پتا، مثانہ، حیا، ذکر، انسین، قدود، خون، گردے۔ ان پرندوں اور جانوروں کا گوشت ناپسند تھا جو مردار کھاتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تو تھی پسند اور ناپسند سبزیاں کون سی تھی ہمارے آقا اور مولا کی۔ تو آئیے اب بات کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پسندیدہ پھل کون سے تھے۔ اس کے بارے میں امام دارقطنی ابو سعید بن العرابی سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں پہلا پھل پیش کیا جاتا تو آپ اس کو اپنی آنکھوں پر رکھتے، پھر ہونٹوں پر رکھتے، پھر بارگاہ الہی میں التجا کرتے، اللہم کما اریتنا اولہ ارنا آخرہ، اے اللہ جس طرح تو نے ہمیں اس درخت کا پہلا پھل دکھایا ہے اسی طرح اس کا آخری پھل بھی دکھا۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ درمیان میں کوئی یالہ باری ہو یا کسی وبا سے لگ جائے اور وہ سارے گر جائیں۔ پھر جو بچے نزدیک ہوتے ان میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس پھل کو تقسیم فرما دیتے۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں موسم کا نیا پھل پیش کیا جاتا تو
حضور اسے بوسہ دیتے اور آنکھوں پر رکھتے۔ در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت پر اظہار تشکر کا ایک انداز تھا۔ جب حضور علیہ السلام کے سامنے کھجوروں کا پہلا پھل پیش کیا جاتا تو حضور اس پر مبارکباد دیتے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رفیقہ حیات حضرت صدیقہ کو فرمایا، جب کھجور کا نیا پھل پہلی دفعہ گرے تو مجھے مبارکباد دیا کرو۔ اس کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ گھر جس میں کھجور نہ ہو اس کے رہنے والے بھوکے رہتے ہیں، اور وہ گھر جس میں سرکہ نہ ہو وہ سالن سے محروم ہے، اور وہ گھر جس میں چھوٹا بچہ نہ ہو اس میں برکت نہیں۔ پھر فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے خیر و برکت والا ہو، اور میں تم سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے لیے خیر و برکت والا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن بصر فرماتے ہیں، ایک روز سرور کائنات ہمارے غریب خانہ میں تشریف فرما ہوئے۔ میری ماں نے اپنے آقا کے لیے ایک کتیفہ یعنی کپڑا بچھایا، حضور اس پر تشریف فرما ہوئے۔ پھر میری ماں تازہ کھجوریں لے آئی اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی۔ حضور علیہ السلام ان کو کھاتے رہے اور گٹلی کو گشت شہادت اور وسطی پر رکھتے رہے۔ اسی طرح حضرت یوسف بن عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اقلیم کنعت کے بادشاہ اپنے آقا علیہ السلام کو دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے جو کی روٹی کا ٹکڑا لیا، پھر اس پر کھجور رکھی اور فرمایا، یہ کھجور اس جو کی روٹی کے ٹکڑے کا سالن ہے۔ علی بن اسیر سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے کھجور کھائی اور اس کا بقیہ حصہ اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ ایک غلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، کھجور کا یہ حصہ جو بچ گیا ہے وہ مجھے عطا فرمائیے۔ عزت انسانی کے نگہبان نے اس شخص کو جواب دیا، انی لست ارد لکم ما اسخطہ لنفسی، یعنی جس چیز کو میں اپنے لیے ناپسند کرتا ہوں اس کو تمہارے لیے کیوں کر پسند کر سکتا ہوں۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک روز بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں طائف کے انگوروں کا ایک گچھا پیش کیا گیا۔ حضور علیہ السلام نے مجھے یاد فرمایا اور فرمایا، یہ گچھا لے جاؤ اور اپنی ماں کو جا کر پہنچا دو۔ میں نے راستے میں ہی وہ انگوروں کا گچھا خالی کر دیا۔ چند دنوں بعد سرور عالم نے مجھ سے پوچھا، نعمان، انگوروں کے گچھے کا کیا ہوا؟ کیا تم نے اپنی والدہ کو پہنچایا؟ میں نے عرض کی، نہیں یا رسول اللہ۔ حضور علیہ السلام نے مجھے فرمایا، تم دھوکہ کرنے والے ہو۔ امیہ بن زید الابسی روایت کرتے ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھلوں میں سے انگور اور تربوز بہت پسند تھے۔ انجیر۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک روز بارگاہ رسالت میں انجیر کا بھرا ہوا طبق پیش کیا گیا۔ سرور عالم نے صحابہ کو فرمایا، اسے کھاؤ۔ اگر میں یہ کہتا کہ یہ پھل جنت سے نازل ہوا ہے تو میں یہ بات انجیر کے متعلق کہتا، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ بواسیر کو ختم کر دیتا ہے اور نقرہ سینی پاؤں کے انگوٹھے کے درد کے لیے یہ نفع بخش ہے۔ خشک انگور کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سعد بن عبادہ کے گھر میں داخل ہوئے۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں کشمش پیش کی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تناول فرمایا، پھر اسے دعا سے نوازا، تمہارے طعام کو نیک لوگ کھائیں، فرشتے تمہارے لیے دعا کریں اور روزے دار تمہارے پاس افطار کریں۔ اور بہی دانہ، اس کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سفرجل یعنی کہ بہی دانہ پیش کیا گیا۔ آقا نے اسے تناول فرمایا اور دوسروں کو فرمایا، اسے کھاؤ، یہ دل کو صاف کرتا ہے اور سینے کی گھٹن کو دور کرتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرفہ کے دن انار پیش کیا گیا، حضور نے اسے تناول فرمایا۔ کباس یہ پیلوں کا پکا ہوا پھل ہوتا ہے، اور اس کے متعلق حضرت جابر بن عبداللہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دوستوں کو دیکھا کہ وہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیلوں کا درخت چن رہے ہیں اور حضور فرما رہے ہیں، کالا توڑو، یہ بہت لذیذ ہوتا ہے، میں بھی یہ کھایا کرتا تھا اس زمانے میں جب میں بکریاں چرایا کرتا تھا۔
میں نے عرض کی یا رسول اللہ حضور خود بھی بکریاں چرایا کرتے تھے؟ حضور نے فرمایا کیا کوئی ایسا نبی گزرا ہے جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں؟ زنجبیل یہ سونٹ مطلب اسے کہتے ہیں، اور اس کے متعلق حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ہندوستان کے ایک بادشاہ نے بارگاہ رسالت میں کچھ تحائف بھیجے۔ ان میں ایک گھڑا تھا جس میں سونٹ تھی۔ حضور نے اس سونٹ کو کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کیا اور جتنے لوگ وہاں تھے ایک ایک ٹکڑا ہر ایک کو عنایت کیا۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں اس کا ایک ٹکڑا مجھے بھی عطا فرمایا۔ جمار ان کے کھجور کا گابھا جو سفید چربی کی طرح ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں ایک روز حضور سرور عالم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے دیکھا کہ حضور جمار تناول فرما رہے تھے، یعنی کھجور کا گابھا جو سفید چربی کی طرح ہوتا ہے اور رطب تر کھجور جسے کہتے ہیں۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ میری والدہ ام سلیم نے مجھے ایک تھال کھجوروں سے بھرا دے کر حضور کی خدمت میں بھیجا۔ رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام اس تھال سے مٹھیاں بھر بھر کر اپنی ازواج مطہرات کی طرف بھیجتے رہے۔ جب بھیج چکے تو جو باقی دانے رہ گئے ان کو بڑے شوق سے کھایا۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خربوزے اور کھجور کو ملا کر تناول فرما رہے تھے اور فرمایا ایک کی گرمی دوسرے کی ٹھنڈک کو دور کرتی ہے۔ کسا یعنی کھیرا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسا تناول فرماتے، کبھی نمک لگا کر استعمال فرماتے اور کبھی ایسے۔ اور دوستو یہ تمام واقعات جو ہیں سبل الہدیٰ کی جلد میں موجود ہیں اور باقی ڈیٹیلز بھی اگر آپ لوگ چاہیں تو وہاں پر آپ لوگ کو مل جائیں گی۔ آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیوز آپ لوگ کو کیسی لگتی ہیں، میری تمام ویڈیوز کے متعلق آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار مجھے ضرور دیا کریں، اور جو نیو آتے ہیں چینل پر وہ چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔